عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے اہم ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، اس پر تبصرے اور کچھ وائرل تصاویر کے حوالے سے تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایک وکیل کا انتقال ہوتا ہے جو مشہور کلدیپ سینگر کے خلاف کیس لڑ رہا تھا، بی جے پی کا سابق ایم ایل اے جس پر ریپ کا کیس تھا۔ سری لنکا میں جیل میں بغاوت کی خبریں آ رہی ہیں، اور ایران فخری زادہ کے اسرائیل ساختہ ریموٹ کنٹرول سے قتل کر دیے جانے کی بات کہی ہے، تو امریکہ میں صحرا میں نصب پر اسرار دھاتی ٹکڑا اچانک غائب ہو جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اتر پردیش میں رات میں کرفیو نافذ ہو سکتا ہے۔ کسانوں کو دھمکی دے جانے پر مرکزی حکومت کی جانب سے کسانوں کا کیا جواب آیا وہ بتاتا ہوں۔ بیت المقدس کی کچھ تصاویر آ رہی ہیں، تو ہانگ کانگ میں، فرانس میں اور مختلف علاقوں میں اس وقت مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ترکی کی قدیم مسجد کی بات کروں گا جس میں لکڑی سے بنایا گیا ہے، 800 سال پرانی، وہیں پر مدینہ منورہ کا ایک خوبصورت منظر بھی دکھانے کی کوشش کروں گا۔ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، اور ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور خبر جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اتر پردیش کے مشہور اناؤ عصمت دری واقعہ جو بدنام ہوا، جس میں بی جے پی رکن اسمبلی کلدیپ سنگھ سینگر نے جس انداز میں اس کیس کو آگے بڑھایا گیا، اس پر ریپ کا الزام لگا، اس کے بعد لگاتار یہ معاملہ سرخیوں میں چھایا رہا۔ آپ لوگ جانتے ہیں اس شخص کے خلاف کیس لڑنے والے وکیل مہندر سنگھ ماکھی کی موت ہو گئی ہے۔ وہ زندگی اور موت کے درمیان طویل جدوجہد کر رہے تھے، لیکن پیر کے روز اناؤ کے ضلع اسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مہندر سنگھ اناؤ عصمت دری معاملے میں متاثرہ کے وکیل تھے، جس میں بی جے پی کے سابق رکن اسمبلی کلدیپ سینگر کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے عدالت نے سزا سنائی ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وکیل کے کار سے مشتبہ طور پر ایک کار ٹکرا گئی تھی، جس کو اقدام قتل مانا گیا تھا، یعنی قتل کی ہی غرض سے جو ہے کار کو ٹکر مارنے کی خبریں سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد یہ معاملہ بھی بڑا طول چلا تھا۔ مہندر سنگھ گزشتہ سال جولائی میں عصمت دری متاثرہ کے ساتھ کیس کے سلسلے میں رائے بریلی جا رہے تھے کہ اسی وقت ایک زبردست سڑک حادثے کا شکار ہو گئے، جبکہ ایک ٹرک نے ان کو جان بوجھ کر کے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی تھی۔ اور کیوں ماری تھی، یہ ساری چیزیں معاملہ آپ کو معلوم ہے۔ متاثرہ کے وکیل تھے اور کس کے خلاف تھے یہ بھی آپ کو معلوم تھا۔ اس وقت بہت سارے الزامات بی جے پی کے رکن اسمبلی پر لگے تھے۔ اس حادثے میں متاثرہ کی چچی اور موسی نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا، جبکہ متاثرہ اور وکیل بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ اس طرح سے جو ہے متاثرہ کے پورے خاندان کو اس کے وکیل کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ دو تو اسی وقت چلے گئے تھے، یہ بچ گئے تھے، اور علاج ان کا چل رہا تھا لیکن وہ بھی چلا گئے ہیں۔ تو اس طرح سے اب یہ خبر پوری طرح سرخیوں میں آئی ہوئی ہے کہ اناؤ عصمت دری کیس میں کلدیپ سینگر کے خلاف لڑنے والے وکیل بھی چلے گئے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مضبوط ٹکر تھا اور کس طرح سے سازش رچی گئی تھی مارنے کی۔ ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ سری لنکا سے ہے کہ سری لنکا کے مغربی صوبے میں ایک جیل میں بغاوت پیدا ہونے سے 8 قیدی ہلاک ہو گئے، جبکہ 45 زخمی ہو چکے ہیں۔ سیکورٹی دفتر کے ترجمان اجیت روہانا کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کولمبو سے تقریباً 15 کلومیٹر شمال میں واقع مہارا جیل میں قیدیوں نے دھنگا مشتی کی، جس کے بعد وہاں پر پوری طرح سے جھڑپ ہو گئی، اور جھڑپ اس قدر ہو گئی کہ اس دوران سینکڑوں قیدیوں نے جیل سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ محافظین نے صورتحال کے پیش نظر فائر کھول دیا۔ روحان نے بتایا کہ بعض قیدیوں اور 2 محافظین کی حالت نازک ہو چکی ہے۔ مقامی میڈیا کی خبروں کے مطابق قیدیوں نے کورونا وبا کے پھیلاؤ میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کفالت کے ساتھ رہا کرنے اور جیلوں میں قیام کے امکانات میں بہتری لانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی چیز کو لے کر کے پوری طرح سے جو احتجاج کر رہے تھے۔ اس درمیان میں یہ سارے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 8 قیدی ہلاک ہو چکے ہیں اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔
बहरकैफ नाज़रीन, आइए कुछ तस्वीर के हवाले से मैं कुछ अहम तरीन खबरें आप लोगों के सामने रखूं। और सबसे पहले हांगकांग की बात करते हैं, चीन की, कि चीन में इस वक्त दोबारा मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीर आप देख सकते हैं, मुजाहिरीन इस कानून के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं, उस कानून के जिसके तहत हांगकांग के शहरियों को चीन में कैद किया जा सकेगा। यानी कि चीन लगातार नए नए कवानीन ला करके भारत की तरह ही, जैसे कि यहाँ अलग अलग रियासतों में एक मखसूस कौम को परेशान करने के लिए अलग अलग कवानीन लाए जा रहे हैं, उसी तरह यहाँ भी जो है हांगकांग में रहने वाले चीनियों को अलग अलग अंदाज में जो है परेशान करने के लिए, हरासा करने के लिए नए कवानीन ला रहे हैं। इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए इस वक्त हांगकांग में पूरी तरह से जो है दोबारा मुजाहरे फूट पड़े हैं। कुछ तक कई दिनों से आप देख रहे होंगे, कुछ माह पहले भी, लॉकडाउन से पहले भी यहाँ लगातार मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ था और यहाँ की कई तस्वीर जो सिक्योरिटी और आवाम के दरमियान में मुठभेड़ की थी, झड़पों की थी, हमेशा वायरल हो रही थी। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं मदीना मुनव्वरा। उहद पहाड़ की बुलंदी से मदीना मुनव्वरा का एक खूबसूरत मंजर कैच करते हुए एक सहाफ़ी ने ये तस्वीर शाये की हैं कि ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है तुर्की के हवाले से, एक वेबसाइट के हवाले से आ रही ये तस्वीर थी जो ये कहते हुए शेयर की गई कि उहद के पहाड़ की बुलंदी से जब मदीने को देखा गया और तस्वीर ली गई तो उसके मनाजिर कुछ ऐसे नज़र आए। नाज़रीन आइए मैं आपको ले चलूँ बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा के सहन में। ये जो इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं, 72 साला हाजी गस्सान यूनुस जो 40 साल से हैफा से मस्जिद अक़सा आते हैं और यहाँ कबूतरों और बिल्लियों को दाना खाने को पेश करते हैं। उन्हें बैतुल मक़दिस में अबू हुरैरा के नाम से याद किया जाता है और इसी नाम से बुलाया जाता है। वैसे भी ये मकामी सतह पर मशहूर थे, लेकिन इस वक्त ये सुर्खियों में इसलिए आए हैं कि इस वक्त ये कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं। इस वजह से जो है मकामी फ़िलिस्तीनी अखबार जो है इस खबर को बहुत बड़े सुर्खियों में पेश करते हुए हाजी गस्सान यूनुस, जिसको फ़िलिस्तीन में अबू हुरैरा के नाम से पुकारा जाता है, उसके लिए दुआए सेहत की गुजारिश कर रहे हैं फ़िलिस्तीन के मकामी अखबारात में तस्वीर पेश करते हुए। नाज़रीन गिरामी, जिस तरह हांगकांग में एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, उसी तरह फ्रांस में भी यहाँ के अवाम मैक्रोन मलऊन के ख़िलाफ़ पूरी तरह से जो है एहतिजाज कर रहे हैं। नए सिक्योरिटी कानून के खिलाफ लाखों लोगों का मुल्क भर में एहतिजाज जारी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मुजाहिरीन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की इमारत समेत कई जगहों पर आग भी लगा दी और अलग अलग तरह से मुजाहरे हुए और मैक्रोन के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और मैक्रोन के खिलाफ वैसे भी इस वक्त आलम इस्लाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतनाज़ा खाकों को वहाँ के अखबार में और अलग अलग वाक़यात को लेकर के बहरकैफ अब यहाँ के अवाम खुद उसके खिलाफ हो चुके हैं और ये मनाजिर यूरोपियन अखबारात नहीं दिखा रहे हैं। नाज़रीन आइए तुर्की के शहर सेमसोन में वाक़े 800 साल पुरानी लकड़ी से बनी खूबसूरत मस्जिद का दीदार कीजिए। 800 साल गुजरने के बावजूद मस्जिद अपनी असली हालत पर इस वक्त मौजूद है। इसके अंदर का मनाजिर देखिए, पूरी की पूरी मस्जिद जो है लकड़ियों से बनी हुई है हर तरह से, और इसमें ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आया है। मस्जिद की लकड़ी पर खूबसूरत कशीदा कारी भी की गई है और इस वक्त यहाँ की तस्वीर 800 साल पुरानी होने की वजह से तुर्की के मकामी मीडिया में ये पूरी तरह से वायरल हो रही है। आइए नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। ईरान, फ़खरीज़ादा को इसराइल साख्ता रिमोट कंट्रोल असलहे से कत्ल किया गया है, इस तरह का बयान ईरान की जानिब से आया है। जी हाँ, ईरान की जौहरी प्रोग्राम के बानी मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल से मुतालिक तफसीलात सामने आना शुरू हो गई है। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ईरान इस वक्त पूरी तरह से इसराइल को धमकी दे चुका है कि वो पूरी तरह से इसराइल से बदला लेगा। ईरान की खबर रसा एजेंसी फारस के मुताबिक फ़खरज़ादे पर कातिलाना हमला रिमोट कंट्रोल मिशिगन से हुआ था। कातिलाना हमले के दौरान जायका पर कोई हमलावर मौजूद नहीं था। दावे के मुताबिक 27 सितंबर बरोज़ जुमा को बाद दोपहर फ़खरीज़ादा अपने अहलिया के हमरा बख्तरबंद गाड़ी में मजंदरान से दमादंद की तरफ जा रहे थे। जायका से चंद किलोमीटर की मसाफत पर उनकी हिफाजती दस्ती की 3 गाड़ियों में से एक मंजिल के कंट्रोल के लिए कानवाई से अलग हो गई। इसके फौरन बाद आप सर्द पहुंचने पर फ़खरीज़ादा की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल फायरिंग की गई। गोली की आवाज़ को गाड़ी से निकलने वाली आवाज़ समझकर फ़खरीज़ादा गाड़ी को रोककर उससे उतर गए। इस असना में सड़क के किनारे खड़े नीले ट्रक में नस्ब मशीन गन से तकरीबन 150 मीटर की मसाफत से फायर किया गया। फ़खरीज़ादा को 3 गोलियां लगी।
محافظوں میں سے ایک نے خود کو ان کی ڈھال بنایا اور متعدد گولیاں کھائی۔ ٹرک کو بھی ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے اڑا دیا گیا۔ محافظ گارڈ موقع پر اور فقری زادہ اسپتال پہنچ کر دم توڑ گئے تھے۔ ساری خبریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو اس طرح ریموٹ کنٹرول مشین گن کو استعمال کرتے ہوئے فخری زادہ کو مارا گیا ہے، ہلاک کیا گیا ہے، اور اس پر پوری طرح سے اسرائیل اس کے پیچھے ہے۔ یہ بیان اس وقت ایران نے صاف طور پر کہا ہے، اور کہا ہے کہ ابھی بھی تحقیقات شروع ہوئی ہیں، مکمل طور پر سامنے آنے کے بعد اس کا پورا بدلہ لیا جائے گا۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ایک اور خبر کی جانب چلیں، اور وہ ہے امریکہ کی خبر۔ جی ہاں، امریکہ کی ریاست یوٹا کے صحرا میں دریافت ہونے والے دھات کے ٹکڑے کے بارے میں اگرچہ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ اسے خلائی مخلوق نے نصب کیا تھا یا نہیں، البتہ یہ عجیب و غریب دھات کا بڑا سا ٹکڑا اپنی جگہ سے اس وقت غائب ہو گیا ہے جو کئی دن پہلے بلکہ کچھ مہینے پہلے سرخیوں میں آیا تھا۔ دھات کا نفاست سے تراشا ہوا یہ ٹکڑا 18 نومبر کو ریاست یوٹا کے کچھ سرکاری عہدیداروں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مویشیوں کی گنتی کرتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ دھات کے ٹکڑے کی نشاندہی ہونے کے بعد چیمگوئیاں ہونے لگی تھی کہ 1968 کی ہالی ووڈ فلم 2001 اسپیس اوڈیسی میں دھات کے اس ٹکڑے کی طرح خلائی مخلوق کے نشان استعمال کیے گئے تھے۔ 2 آدمیوں کے قد کے برابر دھات کے اس ٹکڑے کے مقام کو اگرچہ حکام نے عام لوگوں سے مخفی رکھا تھا، لیکن پھر بھی اسے دیکھنے لوگوں کی بڑی تعداد اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اب دھات کا یہ ٹکڑا چونکہ غائب ہو چکا ہے تو یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ دھات کا ٹکڑا آخر گیا کہاں۔ اس کے بارے میں ابھی تک معلومات سامنے نہیں آ سکی ہیں، کیا وہ پگھل گیا یا پھر اس کو اٹھا لیا گیا یا کوئی خاص سازش کا حصہ تھا۔ اس بات کو لے کر کے اس وقت جو ہے پوری طرح سے تحقیق کی جا رہی ہے۔ فیڈرل بیورو آف لینڈ مینجمنٹ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف سیفٹی کے حکام نے بھی اس دھات کے ٹکڑے کے غائب ہونے سے لا علمی ظاہر کی ہے۔ بہرکیف اس دھات کا ٹکڑا جو ایک مرتبہ سرخیوں میں آیا تھا ہونے کی وجہ سے اب غائب ہونے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر دوبارہ سرخیوں میں آیا ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش میں رات کا کرفیو نافذ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش میں کورونا انفیکشن کے معاملوں میں لگاتار اضافے کے بعد ریاستی حکومت نے سبھی اضلاع میں رات کا کرفیو لگانے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں اتر پردیش کے چیف سیکریٹری آر کے تیواری نے سبھی ضلع مجسٹریٹ کو حالات کا جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ ہدایت میں کہا گیا ہے کہ ضلع مجسٹریٹ حالات کا جائزہ لے کر ضلع میں رات کا کرفیو لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عوامی مقامات پر سماجی فاصلہ یعنی کہ سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرانے کے لیے دفعہ 144 نافذ کرانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اتر پردیش کے لوگ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ جو ہے کورونا انفیکشن کے بڑھتے معاملات کی وجہ سے رات میں کرفیو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، مارننگ پرائم ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح مرکزی حکومت کی جانب سے لگاتار کسانوں کی مانگ کو ایک تو مان نہیں رہے ہیں، اوپر سے ان پر ظلم و تشدد اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں اب یہ خبر آ رہی ہے کہ 144 نافذ کی جائے گی مرکزی حکومت کی جانب سے، تاکہ ایک مرتبہ پھر کسانوں کو پریشان کیا جائے۔ 144 کی خلاف ورزی لگا کر کے ان پر الگ الگ مقدمات درج کیے جائے، لیکن اس کا جواب کسانوں نے واضح طور پر دیا۔ ذریعے قوانین کے خلاف مختلف ریاستوں کے ہزاروں کسان پورے عزم کے ساتھ مظاہرہ جاری رکھے ہوئے پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش کی کئی کسان تنظیمیں احتجاج کو لگاتار طاقت بخش رہی ہیں۔ دفعہ 144 نافذ کیے جانے کے امکانات کے پیش نظر کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر انتظامیہ ہمارے اوپر دفعہ 144 لگاتی ہے تو ہم مزید سختی سے اس دفعہ پر عمل کریں گے، یعنی نہ کوئی ادھر آ پائے گا اور نہ ہی ہم ادھر جائیں گے، لہٰذا اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے لگاتار احتجاج کرتے رہیں گے۔ اس طرح 144 نافذ کرنے سے یا دیگر قوانین یا دفعات نافذ کرنے سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ واضح پیغام دیا ہے بی جے پی حکومت کو کسانوں نے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت دہلی چوطرفہ کسانوں سے گھر چکی ہے۔ بہرکیف ناظرین، کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا، مجھے یہاں پر اجازت دیں، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی دن بھر کی اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے
عزیز انصار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار